السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم کچھ اس چیز کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں جو آج کل کے دور میں نہیں پائی جاتی، اور وہ ہے انصاف۔ انصاف آج کل کے دور میں صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو یا تو بہت پیسے والے ہیں یا پھر ان کی بہت اونچی جگہ پہ جان پہچان ہے، اور غریب بندہ صرف اس دور میں دھکے کھا رہا ہے، در بدر پھر رہا ہے۔ لیکن پرانے وقتوں میں یہ نہیں تھا۔ پرانے وقتوں کا انصاف آج کل کے دور میں نہیں ہے، اور پرانے وقتوں کے انصاف کی کیا ہی بات تھی۔ آج اس سے ریلیٹڈ میں ایک قصہ آپ کو بیان، اور وہ قصہ کچھ یوں ہے کہ تمام وزیر میدان میں تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے۔ سلطان غیاث الدین بھی ان کے ساتھ شریک تھا۔ اچانک سلطان کا نشانہ چوکا اور وہ تیر ایک بیوہ عورت کے بچے کو جا لگا، جس وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ لیکن سلطان کو اس بات کا پتہ نہ چل سکا۔ وہ عورت قاضی سلطان کی عدالت میں پہنچ گئی۔ قاضی سراج الدین نے عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ عورت نے روتے روتے سلطان کے خلاف شکایت لکھوائی۔ سلطان کے تیر سے میرا بچہ ہلاک ہو گیا ہے۔ قاضی سراج الدین نے عورت کی بات پوری توجہ سے سنی اور پھر اسی وقت سلطان کے نام خط لکھا، آپ کے خلاف شکایت آئی ہے، فوراً عدالت میں حاضر ہو جائیں اور اپنے خلاف آنے والی شکایات کا جواب دیں۔ پھر یہ حکم عدالت کے ایک پیادے کو دے کر بھجوا دیا گیا، یہ حکم نامہ فوراً سلطان کے پاس لے جاؤ۔ پیادے کو یہ حکم دے کر قاضی سراج الدین نے ایک کوڑا نکالا اور اپنی گدی کے نیچے چھپا دیا۔ پیادہ جب سلطان کے محل کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا سلطان کے دربار میں بہت رش ہے اور قاضی کا حکم نامی سلطان تک پہنچانا مشکل ہے۔ یہ دیکھ کر پیادہ اونچی آواز میں اذان دینا شروع ہو گیا۔ بے وقت اذان سن کر سلطان نے حکم دیا، اذان دینے والے کو میرے سامنے پیش کرو۔ پیادے کو سلطان کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ سلطان نے گرج کر پوچھا، بے وقت اذان دینے کا کیا مقصد ہے؟ تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ قاضی سراج الدین نے آپ کو عدالت میں طلب کیا ہے، آپ فوراً میرے ساتھ عدالت چلیں۔ پیادے نے قاضی صاحب کا حکم سلطان کو دیتے ہوئے کہا۔ سلطان فوراً اٹھا، ایک چھوٹی سی تلوار اپنی آستین میں چھپا لی، پھر پیادے کے ساتھ چل پڑا۔ پھر قاضی سلطان نے مقتول کی ماں اور سلطان دونوں کے بیان باری باری سنے اور پھر فیصلہ سنایا۔ فیصلہ یہ تھا کہ غلطی سے ہو جانے والے قتل کی وجہ سے سلطان پر کفارہ اور اس کی برادری پر خون کی دیت آئے گی۔ ہاں، اگر مقتول کی ماں مال کی کچھ مقدار پر راضی ہو جائے اور اس مال کے بدلے سلطان کو چھوڑا جائے۔ سلطان نے لڑکے کی ماں کو بہت سے مال پر راضی کر لیا۔ پھر قاضی سے کہا، میں نے لڑکے کی ماں کو مال پر راضی کر لیا ہے۔ قاضی نے عورت سے پوچھا، کیا آپ راضی ہو گئی ہیں؟ عورت نے کہا، ہاں میں راضی ہو گئی ہوں۔ عورت نے قاضی کو جواب دیا۔ اب قاضی اپنی جگہ سے سلطان کی تعظیم کے لیے اٹھے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھایا۔ سلطان نے بغل سے تلوار نکال کر قاضی سراج الدین کو دکھاتے ہوئے کہا، اگر آپ میری ذرا سی بھی رعایت کرتے یا مجھے سلطان سمجھ کر بخش دیتے تو میں اس تلوار سے آپ کی گردن اڑا دیتا۔ قاضی نے بھی اپنی گدی کے نیچے سے کوڑا نکال کر سلطان غیاث الدین کو دکھاتے ہوئے کہا، اور اگر آپ شریعت کا حکم ماننے سے ذرا بھی انکار کرتے یا ہچکچاتے تو میں اس کوڑے سے آپ کی خبر لیتا۔ بے شک یہ ہم دونوں کا امتحان تھا۔ ایسے بھی حکمران تھے اور ایسے عادل مصنفین بھی تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے عادل جج اور نیک حکمران عطا کریں جو ہمارے ملک کے بارے میں سوچیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بس پاکستان کے حق میں بہتر ہونا چاہیے۔ دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید اس طرح کی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔